अस्सलाम वालेकुम। ये कनीज यहाँ रोजाना क्यों आती है? नजमुद्दीन अयूब ने अपनी बीवी को मुखातब करते हुए कहा। उसके लहजे में हल्की सी सख्ती थी। जुबैदा ने कहा, वो बे माँ बाप की बच्ची है। शादी के लिए जुबैदा के लहजे से गहरी हमदर्दी और किसी हद तक मोहब्बत भी झलक रही थी। फिर जुबैदा ने मजीद शायरी की सफाई पेश करते हुए कहा, वो अपने एहसास जुर्म की शिद्दत कम करने के लिए हमारे घर आई थी और फिर उसने कभी कभी आने के लिए आपसे इजाज़त भी तलब की थी। नजमुद्दीन अयूब का लहजा मजीद सख्त हो गया और कहने लगे, मैंने उसे कभी कभी आने की इजाज़त दी थी और अब मैं उस इजाज़तनामे को मनसूख करता हूँ। शायरी से खुले लफ्ज़ों में कह दिया जाए कि आंदा वो हमारे घर में दाखिल ना हो। शोर का हुक्म सुनकर जुबैदा और सलाहुद्दीन दोनों हैरान रह गए। फिर जब कुछ देर बाद हैरत और सुकूत की ये कैफियत ज़ायल हुई तो जुबैदा ने नजमुद्दीन से पूछा, आखिर आपको ये नया हुक्म सादर करने की जरूरत क्यों पेश आई? वो बेसहारा और मासूम बच्ची जो हमारे अहल खाना की तरह है, इस पर किसी वजह के बगैर घर के दरवाजे कैसे बंद किए जा सकते हैं? मुझ में इतनी इखलाकी जरूरत नहीं कि शहरिये को यहाँ आने से रोक दूं। बीवी की बात सुनकर नजमुद्दीन अयूब के चेहरे पर नागवारी का गहरा रंग उभर आया था और कहने लगे, आप नादान और कम नजर हैं। शहरिये बेसहारा तो हो सकती है लेकिन वो मासूम हरगिज नहीं। जुबैदा की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था और कहने लगी, मैं आपकी बात समझने से कासिर हूँ। यूसुफ सलाहुद्दीन बज़ाहिर खामोश था मगर बाप की बातों ने उसके जहन को भी बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। नजमुद्दीन अयूब ने सख्त लहजा अख्तियार करते हुए कहा, अपने जुर्म पर नदामत का इजहार करना तो सिर्फ एक बहाना है। वो मासूम नहीं, एक शातिर कनीज है। मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी है। वो सलाहुद्दीन को सलाहुद्दीन कहकर पुकारती है। इसकी ये बेतकल्लुफी किसी और ही तरफ इशारा करती है। इस गुफ्तगू के दौरान में सलाहुद्दीन ने पहली बार लब कुशाई की और कहने लगा, बाबा मोहतरम, शायरी मेरी हम उम्र है, फिर इसमें क्या मुज़ायका है? नजमुद्दीन अयूब के लहजे से नस्ली तफाखर और जाओ नसब का गरूर झलकने लगा था और कहने लगा, तुम एक सिपाही सालार और मुअज़्ज़ज़ खानदान के फर्द हो और शायरी क्या है, एक मातूब और बदकार अमीर की कनीज। मजीद कहने लगे, फिर वो हिफ्ज़ व मरातब का ख्याल क्यों नहीं रखती? सलाहुद्दीन को इस तरह मुखातब करती है जैसे मेरा बेटा उसका हम मर्तबा और हम मनसब है। जुबैदा के पास शोर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो उलझे हुए अंदाज में नजमुद्दीन की तरफ देख रही थी। नजमुद्दीन अयूब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस बेतकल्लुफी के पीछे इसकी बदनीयती पोशीदा है। वो हम लोगों से नहीं सिर्फ सलाहुद्दीन से मिलने आती है। सलाहुद्दीन ने बड़े अदब के साथ अर्ज किया, बाबा मोहतरम, मैंने आज तक शायरी की कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं देखी। नजमुद्दीन अयूब ने नर्म लहजे में जवाब देते हुए कहा, मेरे बेटे, अभी तुम्हारा मुशाहिदा कमजोर है। खुदा तुम्हें जमाने के सर्द व गर्म और दुश्मनों की चालों से महफूज रखे। जब वो अपने मरकूम के कहने पर तुम्हें एक बार सर दरबार रसवा कर सकती है तो फिर इसका क्या भरोसा? कोई दूसरा अमीर हमारे खानदानी इज्जत की घात में हो सकता है। बेशुमार हासिदीन हैं, वो किसी की भी आलाकार बन सकती है। नजमुद्दीन अयूब एक जमाना आशना और इंतहाई तजर्बाकार शख्स था। उसने दबे लफ्जों में बीवी और बेटे को मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया था। उसकी नज़र में तुर्की निजात कनीज शारिया का बेपनाह हुस्न ही सबसे बड़ा खतरा था। रोजाना की ये मुलाकातें कोई ऐसा खौफनाक जाविया भी इख्तियार कर सकती थीं कि सलाहुद्दीन लड़खड़ा जाते और फिर सारा खानदानी वकार खाक में मिलकर रह जाता। जुबैदा ने शोहर की बातों का मफहूम समझ लिया था मगर वो एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाली खातून थी। उसने कई बार शारिया को नजमुद्दीन का हुक्म सुनाना चाहा मगर हर मर्तबा बात उसके होंठों में दब कर रह गई। आखिर एक दिन शारिया और नजमुद्दीन अयूब का आमना सामना हो गया और शामी फौज के सालार ने उसे सख्त लहजे में मुखातब करते हुए कहा, लड़की, आइंदा तुम यहाँ मत आया करो। शारिया नजमुद्दीन के इस तर्ज तखातब और हुक्म पर हैरत ज़दा रह गई। फिर उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्यों बाबा? नजमुद्दीन अयूब की आवाज़ बहुत ज्यादा बुलंद थी और लहजा इंतहाई सख्त। फिर कहने लगा, मैं सल्तनत शाम का एक मुअज़्ज़ज़ अमीर हूँ, तुम्हारा बाबा नहीं। तुम्हारे यहाँ आने से मेरे घर और खानदान की बदनामी होती है। नजमुद्दीन अयूब की बात सुनकर शारिया के दिलकश चेहरे पर अजियत और कर्ब के गहरे साए फैल गए। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और बावकार लहजे में बोली, अमीर मोहतरम, मैं अपने इस जुर्म पर हमेशा शर्मसार रहूंगी कि एक कनीज की वजह से आपके मुअज़्ज़ज़ खानदान की बदनामी हुई। शायरी के लहजे में तंज के बजाय दर्द शामिल था। अगर आप पहले दिन ये हुक्म सादर कर देते तो मैं उसी वक्त वापस लौट जाती और फिर जिंदगी भर इधर का रुख ना करती। आपने वक्त की धूप में जलने वाली एक बेसहारा लड़की को मोहब्बतों की छांव बख्शी थी, इसलिए ठहर गई। मुझे क्या मालूम था कि अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन पर मेरे नाम का कोई दरख्त नहीं है। नजमुद्दीन अयूब के लहजे से शदीद नागवारी झलक रही थी और फिर कहने लगा, मैं ऐसे चर्ब जुबान लोगों को पसंद नहीं करता। मेरी जुबान ही कहाँ है अमीर मोहतरम?
اب شاعری کے ہونٹوں سے دل کا درد واضح طور پر جھلکنے لگا تھا۔ میں گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھ گناہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئی ہے اسے دور کر دے اور مزید سربلندیوں سے سرفراز فرما دے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس مہربان ہستی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ نجم الدین ایوب نے خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاعری تیزی سے آگے بڑھی اور زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے نجم الدین ایوب اور شاعری کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ بیٹی میں بہت مجبور ہوں، یہ کہتے کہتے زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ بھی ایک معزز سردار کی بیوی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ کے چہرے پر امیرانہ غرور کی جھلک نہیں دیکھی۔ یہ کہتے کہتے شاعری بھی رونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کے خد و خال میں اپنی ماں کو تلاش کرتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرداروں اور لونڈی غلاموں کی ماؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ امیر محترم کو یقین دلا دیں کہ میری وجہ سے اس خاندان کی عظمت پر کبھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شاعری تیزی کے ساتھ چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن ارسون اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فقہ کی کسی کتاب کا مطالعہ میں مصروف تھے۔ اسی وقت ایک خدمتگار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ قاضی ابن ارسون نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے، ان سے کہو کہ وہ کل نماز عصر کے بعد آ جائیں۔ شاگرد نے عرض کیا، میں نے اس سے کہا تھا، مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہیں۔ قاضی ابن ارسون نے زیر مطالعہ کتاب بند کر دی اور کہا، انہیں فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد ہی چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کتب خانے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا۔ قاضی ابن ارسون سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھے اور کتب خانے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی مسند پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں عورت نے سر سے چادر ہٹائی اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، مگر قاضی صاحب کو خبر نہیں تھی کہ وہ عورت کون ہے، کیونکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ قاضی صاحب، میں شاریہ ہوں، کچھ دن پہلے آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش ہوا تھا۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ قاضی ابن ارسون شاریہ کو بھلا کس طرح بھول سکتے تھے؟ آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شاریہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے، کیا تمہیں پھر کسی نے ستایا؟ شاریہ کہنے لگی، اس بار تو مجھے امیر ابن مرغوم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ شاریہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ قاضی ابن ارسون مضطرب ہو گئے تھے اور پھر کہنے لگے، اس بار کس نے ستایا ہے؟ شاریہ کہنے لگی، اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے شاریہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاریہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی ابن ارسون حیران و پریشان تھے اور کہنے لگے، تم مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے قاضی صاحب۔ شاریہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، ایک دن مار ہی ڈالے گی۔ اس سے پہلے کہ میں ذلت و بے کسی کی موت مر جاؤں، مجھے اپنے کتب خانے میں پناہ دے دیجیے۔ یہ کتابیں مجھ سے نہیں کہیں گی کہ میرے چھونے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاریہ کی روداد غم سن کر قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے شاریہ کو اپنے حلقہ شاگردی میں داخل کر لیا۔ یوسف صلاح الدین کئی دنوں سے ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی الجھن کی وجہ شاریہ نہیں تھی، بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دنوں سے نظر آ رہا تھا۔ جب بھی یوسف سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی تو وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتا ہوا پاتا۔ پھر اچانک گوشے سے ایک نورانی بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پرجلال لہجے میں صلاح الدین سے مخاطب ہوتے اور کہتے، تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ گوشہ گیر ہو کر کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ۔ بیر نکل کر دیکھو، ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور صلاح الدین گھبرا کر اٹھ جاتا۔ اسے اپنے جسم میں ہلکی لرزش محسوس ہوتی، جیسے یہ بزرگ کی ہیبت کا اثر ہو۔ پھر وہ اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اضطرافی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی صلاح الدین دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا، مگر جب دوسری رات آتی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر خواب میں وہی بزرگ نظر آتے اور وہی مخصوص کلمات ادا کر کے بھاگ جاتے۔ صلاح الدین بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر جب ایک ہی خواب بلا ناغہ نظر آنے لگا تو صلاح الدین اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بے کم و کاست بیان کر دیا۔ خواب سننے کے بعد قاضی ابن ارسون نے صلاح الدین سے پوچھا، تم اپنے خواب کا کوئی حصہ بھول تو نہیں رہے ہو، یا تم نے اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر دیا ہے؟ صلاح الدین کچھ دیر تک اپنے ذہن پر زور دے کر سوچتا رہا، پھر انتہائی مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اور اپنے خواب کا ایک ایک منظر یاد ہے۔
قاضی ابن ارسون نے اپنے شاگرد سے دوسرا سوال کیا، صلاح الدین کیا تم نے اس بزرگ کو اس سے پہلے بھی خواب میں دیکھا ہے؟ یوسف صلاح الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، بس اسی خواب کے حوالے سے ان بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے۔ قاضی ابن ارسون بہت دیر تک صلاح الدین کی پیشانی کو بہت غور سے دیکھتے رہے، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں کہنے لگے، صلاح الدین تم نے یہ خواب کسی اور کے سامنے تو نہیں بیان کیا ہے؟ صلاح الدین نے بصد احترام عرض کیا، استاد محترم پہلے تو میں خود ہی کئی دن تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر جب عاجز آ گیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ صلاح الدین کا جواب سن کر قاضی ابن ارسون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت مراقبے کی حالت میں ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد قاضی ابن ارسون نے آنکھیں کھولیں اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، تم نے اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا، یہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسباب میں بھیجا ہے۔ میں تمہارے ذوق و علم سے خوب واقف ہوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے، وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کے بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ صلاح الدین اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر کے لیے حیرت کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی مجھے قتال و جدال، مال و منال، جاؤ مناسب سے کوئی رغبت نہیں۔ یہ شاہ سواری اور شمشیر زنی بھی میں نے اپنے والد محترم کی اصرار پر سیکھی ہے، ورنہ شعر و شاعری میرا تیر و کمان، قلم میری شمشیر اور مناظروں کی مجلسیں میری میدان جنگ ہیں۔ دنیا کی باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد خاص کے فطری رجحان سے واقف تھے، اس لیے جواب دینے میں کسی قدر تاخیر سے کام لیا۔ پھر نہایت پرسوز لہجے میں صلاح الدین سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، آج میں تمہیں افضل البشر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک سناتا ہوں، اس کے ایک ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو۔ استاد گرامی کی اس فہمائش پر صلاح الدین ہمتن گوش ہو گیا۔ پھر قاضی ابن ارسون نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، خلیفہ اول نے فرمایا کہ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا قول بیان کرتے کرتے قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صلاح الدین تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ طرابلس کا عظیم الشان کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ قاضی ابن ارسون کی مختصر تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ صلاح الدین کا روا روا کھڑا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورے بدن میں چنگاریاں سے بھر گئی ہیں۔ یہ تمہارے لیے عظیم الشان خوشخبری ہے کہ تمہیں اس طرح خواب میں تنبیہ کی گئی ہے۔ ہم تو ناکارہ لوگ تھے کہ زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے، مگر تمہارے سامنے ایک عظیم تر مقصد حیات ہے۔ قاضی ابن ارسون نے رقت آمیز لہجے میں کہا، اگر تم کتب خانہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا۔ پھر جب صلاح الدین قاضی ابن ارسون کی درسگاہ سے اٹھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اب اس کی تمام تر توجہ شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی پر مرکوز تھی۔ وہ ایک جنونی کی طرح جنگی مشاغل میں مصروف رہتا اور ہر وقت اس کے ذہن میں قاضی ابن ارسون کے یہ الفاظ گونجتے رہتے، طرابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاک کر دیا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے پاس تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔